سنو، کبھی انسان کے دل میں ایک سوال بہت شدت سے اٹھتا ہے، یا اللہ، آخر ظالم کا انجام کیا ہے؟ کیوں دنیا میں ظلم بڑھتا جا رہا ہے؟ کیوں کچھ لوگ طاقت پا کر غلط استعمال کرتے ہیں؟ کیوں وہ ہنستے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ مظلوم اپنے ہی دردوں میں ڈوبے رہتے ہیں؟ یہ سوال نیا نہیں ہے، یہ درد صدیوں سے انسان کے دل میں پلتا آ رہا ہے۔ آج بھی گھروں میں، رشتوں میں، سماج میں ظلم کی وہی شکلیں موجود ہیں۔ کبھی کسی پر ظلم زبان سے کیا جاتا ہے، کبھی کسی کا حق مار کر، کبھی کسی کی عزت چھین کر، کبھی کسی کے صبر کو آزما کر، اور کبھی طاقت کے غرور میں انسان وہ سب کر جاتا ہے جسے وہ خود بھی ظالمانہ سمجھتا ہے، مگر پھر بھی کرتا ہے۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ظلم کرنے والا نمازیں بھی پڑھتا ہے، دین کا نام بھی لیتا ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے، لیکن اس کے دل میں تقوی کی روشنی نہیں ہوتی۔ مگر سنو، اللہ سب جانتا ہے، کوئی بھی ظلم، کوئی بھی آنسو، کوئی بھی تکلیف اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، جس نے تمہیں رلایا، جس نے تمہارے دل کو زخمی کیا، سب اللہ کے علم میں ہے، سب اس کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر دنیا میں انصاف فوراً نظر نہ آئے تو آخرت کی عدالت مکمل انصاف کے ساتھ قائم ہوگی، وہاں کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک سوال انسان کے دل میں رہتا ہے، اگر آخرت میں حساب ہونا ہے تو دنیا میں ظالم کیوں جیتتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ اسے سزا فوراً کیوں نہیں ملتی؟ اس کا جواب بہت گہرا ہے۔ اگر سمجھ آ جائے تو دل کا غصہ، بے بسی، شکایت سب ختم ہونے لگتی ہے۔ پہلی بات سنو، اللہ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا، وہ اسے مہلت دیتا ہے۔ یہ مہلت اس کے لیے آخری موقع بھی ہوتی ہے اور آزمائش بھی۔ اگر وہ پلٹنا چاہے تو پلٹ جائے، اگر توبہ کرنا چاہے تو کر لے، مگر یاد رکھو، ہر ظالم کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن جب انسان ظالمی پر قائم رہتا ہے، مظلوم کے آنسوؤں کو کمزوری سمجھتا ہے اور اللہ کی مہلت کو اپنی جیت سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہی مہلت اس کے فیصلے کی بنیاد بن جاتی ہے۔ اور جب اللہ پکڑتا ہے تو ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ انسان کی روح تک لرز اٹھتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور یہی ہے تیرے رب کی پکڑ، جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جو ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ دوسری بات سمجھو، اللہ کبھی ظلم کو چھوڑتا نہیں، بس ظالم کی رسی ڈھیل دے دیتا ہے، اور جب ظالم یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب کوئی اسے روک نہیں سکتا، اب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، تب اصل میں وہ اپنے انجام کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اسے اتنی اونچائی تک جانے دیتا ہے کہ جب وہ گرتا ہے تو کوئی سہارا کام نہیں آتا، اور جب انسان نصیحت کے باوجود نہ رکے تو وہ خود اپنے انجام کی طرف بڑھتا جاتا ہے، جہاں نہ چالاکیاں کام آتی ہیں، نہ طاقت، نہ دنیا۔ تیسری بات سنو، کچھ لوگ گھر میں ظلم کرتے ہیں، بیوی پر، بچوں پر، بہن پر، ماں پر۔ کچھ رشتوں میں ظلم کرتے ہیں، کسی کا اعتبار توڑ کر، کسی کی زندگی بگاڑ کر، کسی کو جذباتی طور پر قید کر کے۔ اور کچھ لوگ سماج میں ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے حق دبا کر، طاقت کا غلط استعمال کر کے، کمزوروں کو نیچے دکھا کر۔ اور انسان تھک کر کہتا ہے، یا اللہ، یہ کب ختم ہوگا؟ قرآن جواب دیتا ہے، ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے، اللہ خاموش ہے مگر غافل نہیں۔ وہ ظالم کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں اس کا غرور ٹوٹ جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، اور وہ انجام کے سامنے بے بس ہو جائے۔ مظلوم کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اس کی آہ کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور جب اللہ کی مدد اترتی ہے تو کوئی ظالم بچ نہیں سکتا۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ ظلم بڑھ گیا ہے، ظالم طاقتور ہے، دنیا اس کے ساتھ ہے، تو یاد رکھو، اس دنیا کی عدالت آہستہ چلتی ہے، لیکن چلتی ضرور ہے۔ انصاف میں تاخیر ہوتی ہے، کمی نہیں ہوتی۔ وقت لگتا ہے مگر انصاف آتا ضرور ہے، اور جب آتا ہے تو پوری قوت کے ساتھ۔ سنو، اگر تمہارے ارد گرد کوئی ظالم ہے، اگر کسی نے تمہارا حق مارا ہے، اگر تم چپ چاپ اپنے رب سے سب کچھ کہہ کر خاموش ہو گئے، تو پھر جان لو اللہ خاموش ہو سکتا ہے مگر بے انصاف نہیں۔ مظلوم کا رب کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا، وہ بس وقت دیتا ہے تاکہ فیصلہ مکمل ہو جائے، اور جب فیصلہ نازل ہوتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہ دنیا صرف ظاہری جیت دکھاتی ہے، اصل انجام تو موت کے بعد کھلتا ہے۔ قبر و پل صراط، قیامت کی عدالت، جہاں کوئی سفارش نہیں، صرف اعمال بولتے ہیں۔ اس دن مظلوم کے آنسو دلیل بنیں گے، اس کی تکلیف گواہی دے گی، اس کی خاموشی زبان بن جائے گی، اور اللہ فرمائے گا، آج میرا فیصلہ ہوگا، اور ظالم وہاں ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گا۔ دنیا کی وقتی چمک سے مت ڈرو، اصل طاقت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کا انصاف کامل ہے،
قطعی ہے، لازمی ہے۔ ظلم کا انجام صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی کبھی کبھی ایسا اترتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو کل تک سب پر حکومت کرتا تھا آج اپنی ہی زندگی پر قابو نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کی پکڑ ہے، آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہے مگر پوری طاقت کے ساتھ۔ سنو، کچھ ظلم کرنے والوں کی پہلی سزا ہوتی ہے دل کا خوف، بے چینی، بے سکونی۔ اللہ ان کے دلوں سے سکون چھین لیتا ہے۔ وہ سوتے ہیں تو خوف کے ساتھ، جاگتے ہیں تو پریشانی کے ساتھ، ان کے دلوں میں روب بھر دیا جاتا ہے۔ وہ باہر سے مضبوط نظر آتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ لوگوں کے دلوں سے ان کی عزت نکال دیتا ہے۔ جو سلام کرتے تھے وہی پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ جو ان کی تعریف کرتے تھے وہی دور ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں، یہ اللہ کی عدالت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ ایسے امتحان دیتا ہے جو انسان کو یاد دلا دیتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ کبھی بیماری، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی گھر میں بغاوت، کبھی ناکامیاں۔ یہ سب اللہ کے حسابات ہیں۔ مظلوم کی ہر دعا عرش تک جاتی ہے، اس کی آہ بند نہیں ہوتی، اور جب اللہ جواب دیتا ہے تو ایسا جواب ہوتا ہے کہ دنیا عبرت بن کر دیکھتی ہے۔ اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے تو تم کمزور نہیں، کمزور وہ ہے جو ظلم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ مظلوم اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ظالم اللہ کے غضب کا نشانہ۔ دل صاف رکھو، بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہترین بدلہ لیتا ہے، کامل بدلہ، حقیقی بدلہ۔ یہ دنیا لمحے کی جگہ ہے، ظالم کی طاقت چند دنوں کی ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جب ہر حق رکھا جائے گا، ہر ظلم گنا جائے گا، ہر آنسو کا بدلہ دیا جائے گا۔ مظلوم کو وہ عزت ملے گی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ صبر کرو، اللہ پر یقین رکھو، اور یاد رکھو، ظالم کی رسی لمبی ضرور ہوتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آخرکار وہ اسی میں الجھ کر گرتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو یہاں تک سن رہے ہیں تو دل میں یہ بات اتار لیں، اللہ کبھی بھی ظلم کو بغیر حساب کے نہیں چھوڑتا۔ ہمیں صرف وقت نظر آتا ہے، اللہ کو پورا انجام معلوم ہے۔ ظالم کو مہلت ملتی ہے، معافی نہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کے دل میں کوئی درد ہے، کوئی سوال ہے، کوئی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں، مجھے ضرور بتائیں۔ یہ ویڈیو میرے ایک پیارے سے سبسکرائبر کی فرمائش پر بنائی گئی ہے، تو ان کے لیے آپ سب دعا کریں۔ یا اللہ ہر ٹوٹے دل کو سکون دے، ہر بے قصور کو انصاف دے، ہر مظلوم کو طاقت دے، اور ہر ظالم کی پکڑ کو ہمارے ایمان کی مضبوطی بنا دے۔ آمین۔